السلام علیکم۔ بھولو خانزادہ خلیل الرحمان ان کی شہادت کے بعد ہمارے نوجوانوں میں ایک گفتگو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اگر ہمارے قائد ہوتے تو آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے، اگر ہمارا اتحاد ہوتا تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ دو پہلو، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا قائد جس طریقے سے آپ کے ساتھ تھا وہ آج بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ تقریریں کرتا ہے، ٹی وی پہ پابندی ہوگی لیکن ٹی وی کی آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے، سوشل میڈیا کی اہمیت ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ جب دل چاہتا ہے آ جاتا ہے۔ خود انہوں نے پچھلے سال یہ کہا ہے کہ انہوں نے کراچی، حیدرآباد، بیرون سندھ کئی جگہ خطابات کیے ہیں۔ سوال آپ یہ پوچھیے کہ قائد گزشتہ 3 دن سے کہاں غائب ہے؟ میری جو اطلاع یہ ہیں کہ وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو شدید غم و غصہ ہے آپ کے اوپر، آپ کے باپ کو آپ پہ غصہ ہے، اور اس نے کہا یہ کھڈے میں جائیں۔ کیوں کھڈے میں جائیں؟ کیونکہ 9 دسمبر کو اسے مزید شہادتیں چاہیے تھیں، آپ نے وہ شہادتیں نہیں دی، تو پھر یہ جو شہید ہوا ہے نا اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو وہ شراب پی کے چیخ پکار کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کو مصطفیٰ عزیز آبادی اور جو طارق جاوید اور 2-3 جو چمچے ہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کا قائد ابھی آ جائے گا سوشل میڈیا پہ 1-2 دن بعد، جب شراب کا نشہ اترے گا اور اس کو باقی لوگ جو اس کے گرد جمع ہیں، جو اس کے مال اور دولت پر مکھیوں کی طرح سے چمٹے ہوئے، وہ اس کو دوبارہ سامنے لے آئیں گے۔ تو آپ کا قائد کہیں نہیں گیا، پہلی بات تو ذہن میں رہے۔ 30 سال سے وہ ایسے ہی لندن میں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 22 اگست کے بعد پابندی سے ایسا ہوا ہے اور اس سے پہلے کبھی یہ واقعات نہیں ہوئے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ آپ مہاجر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 86 سے لے کے 85 سے لے کر آج تک کئی سانحات ہوئے ہیں۔ جب 90 کا سانحہ ہوا ہے، 88 کا سانحہ ہوا ہے، 92 میں سانحات ہوئے ہیں، 94 میں ہوئے ہیں، 97 میں ہوئے ہیں۔ تاریخ ہے۔ آپ کا قائد ایک زمانے میں آپ کے ساتھ تھا 90 تک، اور اس کے بعد بھی لندن سے وہ ہڑتالوں کی کالیں دیتا تھا، 2 شہید ہوتے تھے اپنے اس کی ذاتی جھگڑوں میں، ہڑتال ہوتی تھی 10 اور شہید ہوتے تھے۔ تو یہ بیکار باتیں مت کریں۔ شکر ہے کہ 22 اگست کے بعد وہ سانحات نہیں ہو رہے۔ آپ کو اطمینان ہو چاہیے کہ ایک خلیل الرحمان بھولو گیا ہے، ورنہ تو بھائی ہفتے میں 50 شہید ہوتے تھے۔ آپ کو تو نام بھی یاد نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کو یاد ہے کہ علی رضا عابدی، آفتاب احمد، بھولو، وہ روز ایک دن میں 10 15 100 شہید ہوتے تھے آپ کا جب قائد موجود تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو آپ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا بندوبست بھی آپ کے قائد اور قائدین نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کہ یہ لوگ کوٹا سسٹم انہوں نے ختم نہیں کرایا۔ 88 میں کرا سکتے تھے، میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں۔ 18ویں ترمیم پہ دستخط نہیں کرتے تو آج عدالتیں، پروزیکیوٹر، انتظامیہ، پولیس یہ سب حرکتیں نہیں کر رہی ہوتی، مگر آپ نے، حیدرعباس رضوی نے، فاروق ستار نے دستخط کیے 18ویں ترمیم پر۔ 18ویں ترمیم میں مہاجروں کے لیے کوئی حق نہیں مانگا، اپنے سندھ کے لیے حق مانگا، اپنے سندھیوں کے لیے حق مانگا، تو بھائی سندھیوں کو حق مل گیا۔ تمہارے ووٹ لے کر فاروق ستار نے سندھ کا مقدمہ لڑا، جا کے کارروائی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے 10 دفعہ بتایا ہے کہ متروکہ سندھ جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس میں نے تفصیل سمجھائی ہے، مگر تم نعرے لگانا چاہتے ہو کہ جی وہ سورج کی کرنیں، چڑھتا سورج، بہتا پانی، دریا کی روانی۔ تو یہ محمل اور بیکار باتیں جب کرو گے تو عدالتوں میں تمہارے جوانوں کو مارا جائے گا۔ جب شعور کی منزل پہ پہنچو گے، جب اپنی زمین کی بات کرو گے، اپنے نظریات کی بات کرو گے، اٹل ہو جاؤ گے، آگے بڑھنے کی بات کرو گے، تو تم میں تبدیلی آئے گی، جو ابھی نہیں آئے گی۔ اس میں ٹائم لگے گا۔ ابھی تو جو تمہاری جو لیڈرشپ ہے وہ سوشل میڈیا کے شور و غوغا پہ چلتی ہے۔ مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، نواب شاہ میں ایک عظیم مہاجر بزرگ راجپوت تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے کوئی 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے۔ ایسے ہی بے دردی سے مارا گیا تھا، ایسے ہی مارا تھا، سندھو دیش والوں نے مارا تھا۔ چونکہ سوشل میڈیا پہ مجھ سمیت 2-4 لوگ ہیں، انہوں نے بات کی اس پہ، باقی پوری قوم خاموش رہی، تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، مہاجر کو بھی نہیں پتا۔ لیکن چونکہ بھولو خانزادہ پہ سوشل میڈیا میں شور ہو گیا تو ساری قیادتیں وہاں پہنچ گئیں۔ کب پہنچی ہیں؟ جب شور ہوا ہے۔ بھائی آفاق احمد حیدرآباد میں جلسہ کر رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا لازمی 20 منٹ کا راستہ ہے، 30 منٹ کا، کیوں نہیں گئے؟ ایم کیو ایم کا یہ لیڈر تھا جس نے پریس کانفرنس کر کے خطرے کا اظہار کر دیا تھا،
ایم کیو ایم نے تحفظ کیوں نہیں فراہم کیا؟ فیصل سبزواری اور عامر خان بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کو اپنے جو اندرون سندھ کا لیڈر ہے اس کی پرواہ نہیں تھی؟ مکار لوگ ہیں، چلاک لوگ ہیں، بے غیرت ہیں۔ فاروق ستار ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یہاں بھی پہنچ گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی قیادتیں جو ہے نا وہ کہیں نہیں گئی، یہ ہمیشہ سے گئی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آپ کے مفادات کا سودا کرتی رہی ہیں۔ اور جو آپ کا قائد ہے جس کو آپ نے ناجائز اپنا باپ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں قرآن کے حلف کی بنیاد پر، قرآن اس کی اجازت نہیں تک گناہ ہے غلط آدمی کا حلف اٹھانا، اس کی غلامی کا حلف اٹھانا، ایسی وفاداری قرآن نہیں چاہتا۔ وفاداری اللہ اور رسول سے ہے صرف۔ آپ نے جو ایک منوس شرک کا اپنا منبع کھڑا کر دیا ہے، اس کا حلف شرک تھا آپ کا، توبہ کرے کہ آپ نے ایسا حلف اٹھایا کیوں؟ اپنے باپ جو آپ کا اصل باپ ہے، روحانی جسمانی سارا، اس کو جسمانی باپ چھوڑ دیا اور ایک بدبخت کو، شرابی کو اپنا روحانی باپ بنا لیا، تو ظاہر عذاب تو آنا ہے آپ کے اوپر۔ سوچئے ان باتوں کو اور اپنی زمین متروکہ سندھ کی بات کیجئے۔ جائیے متروکاسندھ.com پر، جائیے یوٹیوب متروکہ سندھ چینل کے اوپر، اور فیس بک پر، ٹویٹر پر حق اور سچ اور نظریے کی بات آپ کو ملے گی، کوئی لفاظی نہیں ملے گی۔